الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور پہل کرنے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور جو لوگ نیکی کے راستے پر ان کے پیچھے چلے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا
اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت کے لیے چنا، تو ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی چن لیا۔ اس بات کا ایک اشارہ مجھ سے ملتا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے زمین پر سارے انسانوں پر نگاہ ڈالی، تو سب سے بہترین دل جو پایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ روئے زمین پر نگاہ ڈالی تو انبیاء کے بعد بہترین دل صحابہ کرام کے دلوں کو پائے، تو ان کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا۔ گویا یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت بھی انتخاب اللہ کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ کا انتخاب کہ اللہ نے خود منتخب فرمایا۔ اللہ، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے زیادہ واضح بات وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے چن لیا، میرا انتخاب فرما لیا، مجھے چن لیا نبوت کے لیے۔ واختار لی اصحابا، اور میرے لیے اللہ نے میرے ساتھی بھی چن لیے۔ جیسے مجھے نبوت کے لیے چنا، ایسے ہی میرے صحابہ کو میرے ساتھیوں کے طور پر چن لی۔ وجعلنی منہم، اور ان میں سے میرے لیے بنایا، اللہ نے ان صحابہ کرام کو ان میں سے میرے لیے بنایا، وزراء وانصارا واصحارا، کچھ ساتھی میرا بوجھ اٹھانے والے بنا دیے کہ وہ میرے ساتھی میرے وزیر بن گئے، میرا بوجھ اٹھانے والے بن گئے۔ وانصارا، کچھ ساتھی میرے مددگار بن گئے۔ واسحارا، اور کچھ میرے سسرالی رشتہ دار بن گئے، کسی سے کیسے رشتہ داری ہو گئی، کسی سے کیسے رشتہ داری ہو گئی، کوئی سسر بن گیا تو کوئی داماد بن گیا، تو اللہ نے رشتہ داریوں کے ذریعے سے بھی اللہ نے مددگار بھی بنا دیا، اللہ نے ان کو رشتہ دار بھی بنا دیا، اور اللہ نے ان کو وزراء بھی بنا دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ۔ لہذا یہ جو صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، کہ سارے کے سارے مہاجرین، سارے کے سارے انصار، اور جو نیکی کے راستے پر ان کے پیچھے چلے ہیں وہ سب، آگے یہ جو نیکی کے راستے پر پیچھے چلے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے جس کو ہم تابعی کہتے ہیں، اسی سے تابعی، جو صحابی کے پیچھے چلتا ہے وہ تابعی ہوتا ہے۔ اور صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر
پھر حالت ایمان میں ہی اس نے وفات پائی۔ جو شخص ایسا تھا وہ صحابی، اور جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی وفات پائی وہ تابعی۔ تو ایک تو اصطلاحی تابعین ہیں جو صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف صحابہ سے نہیں، صحابہ کا حالت ایمان میں دیدار کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، اور ان کے لیے جنتیں تیار کر اللہ، اور وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اور فوز کے بارے میں بھی میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ فوز کامیابی ہم مانا کر دیتے ہیں، ایک فلاح ہوتی ہے وہ بھی کامیابی ہے، ایک نجات ہوتی ہے وہ بھی کامیابی ہے، لیکن یہ تین مراحل ہیں۔ نجات ہوتی ہے اللہ کے عذابوں سے بچ جانا، یہ نجات ہے، یہ بھی کامیابی ہے۔ پھر جنت میں داخلے کا مستحق ہو جانا، یہ بھی کامیابی، اور پھر اس کامیابی کا تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے، وہ جس کو فوز کہتے ہیں، کہ جو مقام اللہ نے جنت میں کسی کا بنایا ہے وہ اس کو مل جانا، یہ فوز ہے۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں پوسٹ پر فائز ہو گیا، فلاں آدمی فلاں عہدے پر فائز ہو گیا، تو یہی فوز ہے۔ جو اپنے اصل مقام پر پہنچ جاتا ہے فوز ہے۔ گویا اللہ نے جنتوں کے اندر صحابہ کرام کے لیے اعلیٰ مقام بنایا ہوا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی اللہ نے پہلے ہی ان سب کے لیے، سارے صحابہ کرام، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ادنا سے ادنا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادنا سے ادنا صحابی، اس کے لیے یہ وعدہ، اور صحابی ہو جس نے ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں۔ ویسے تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی نہیں۔ کسی منافق نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی نے دیکھا ہے تو وہ صحابی نہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں دیکھا، اور عبداللہ بن ابی منافق تھا، اور منافق کے دل میں بھی رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، لہذا وہ صحابی نہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ابن ماجہ کے اندر، اور صحیح روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہو۔ لا تسبوا اصحاب محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرو۔ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ فلا مقام احدہم ساعۃ، جس نے ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، فلا مقام احدہم ساعۃ، ایک گھڑی جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، سبحان اللہ، فرمایا خیر من احدکم من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے اگر کوئی شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اور اپنی موت تک نیکیاں کرتا رہے، اور نیکی پر ہی فوت ہو جائے، تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں دیکھا ہے، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کا مقابلہ نہیں ہو۔ یہ صحابی اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی، اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان معاملات ہو جاتے ہیں،
ان سے اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی. صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں. معصوم عن الخطا صرف نبی کی ذات ہوتی. جو صحابی ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا. اس سے غلطی ہو جاتی, اجتہادی غلطی ہو سکتی, باہمی اختلاف ہو سکتا ہے. اور جو کوئی بھی ان کی غلطی ہوئی صحابہ کرام, اللہ فرماتا ہے میں نے ساری غلطیاں معاف کر دی. ان کی ساری غلطی, ویسے بھی اجتہادی غلطی ہو تو اجتہادی غلطی معاف ہی ہوتی ہے. ہم میں سے بھی کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرے اور وہ سمجھ کی غلطی ہو, اجتہاد کی غلطی ہو. جیسے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کوفے کا سفر کیا اور اس وقت اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. حضرت حسین اکیلے نہیں تھے, آپ کے ساتھ اور بہت سارے صحابہ کرام, اور 4 صحابہ تو بہت ہی نمایاں تھے. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر, اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر, اس میں حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ, اور پھر اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ 4 صحابہ کرام تو بہت نمایاں تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس نے یزید کی بیعت نہیں کی, لیکن کوفے جانے کا فیصلہ اکیلے حضرت حسین کا تھا رضی اللہ تعالیٰ. باقی چاروں روک رہے ہیں, باقی چاروں کہتے ہیں کہ کوفے نہ جانے میں بہتری ہے. حضرت حسین کہتے ہیں کوفے جانے میں بہتری. حضرت حسین بھی نیک نیتی سے فیصلہ فرما رہے ہیں, باقی چاروں میں نیک نیتی سے فیصلہ فرما رہے ہیں. لہذا ایک کا اجتہاد یہ ہے کہ جانا ہے, ایک کا اجتہاد یہ ہے کہ نہیں جانا. ان دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہے نا, لیکن دونوں, وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی, نہ ان کی شان میں ذرہ بھر فرق پڑتا ہے اس بات سے, نہ ان کی شان میں ذرہ بھر فرق پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو کوئی اجتہادی غلطی کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجتہد ہوتا ہے, جو اجتہاد کرتا ہے, وہ غلطی بھی کر سکتا ہے, وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے. اس سے ٹھیک ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں, ایک نیک نیتی کا, ایک ٹھیک کرنے کا. اس سے غلطی ہو جائے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے, نیک نیتی کا اجر ملتا ہے کہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ کہا. یہ تو عام لوگوں کے لیے قانون ہے. تو کیا خیال ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ پھر ان سے جو بھی غلطیاں ہوئی, ایسی ایسی غلطیاں بھی ہوئی ہوں جن کو ہم واضح طور پر غلطی کہیں تو اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبل رمات پہ بیٹھے رہے احد میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبل رمات پہ بیٹھے رہے, 50 لوگوں کو بٹھایا, آپ نے فرمایا تھا اترنا نہیں, فتح ہو یا شکست اترنا نہیں. اتر گئے, اس بہت سارے اتر گئے, غلطی ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی غلطی ہوئی, اور اس غلطی کو بھی اللہ نے قرآن میں معاف فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پاس کوئی شخص جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تلخ ترش بات کرنے لگا, آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا. انہوں نے کہا مہلن, اور بندے کا پتر بن, اور تمہیں پتا نہیں کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دی ہے. جب اللہ نے ان کی غلطیاں اگر جو بھی ہوئی ہیں وہ معاف کر دی ہیں, سارے کے سارے صحابہ نیک نیت تھے. وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ, سارے کے سارے صحابہ نیک نیت تھے, لیکن ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے ان کی زندگیوں میں معاف کر دی. اور یہ اللہ نے ان کے لیے قانون بنایا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجر ہوں، سابقون الاولون ہوں، پہلے آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے، اور پھر ان کے پیچھے نیکی کے راستے پر ان کے پیچھے چلنے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک تو اصطلاحی تابعین ہیں اس سے مراد، واتبعوہم بإحسان، اور اس سے ایک اور بھی مراد ہے کہ قیامت تک جو صحابہ کے راستے پر، صحابہ کے بتائے ہوئے نیکی کے راستے پر چلے، ان کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ قیامت تک اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک جو نیکی کے راستے پر صحابہ کرام والے راستے کی اتباع کرے، ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے اللہ کا، یہی انعام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اکیلے صحابہ کے لیے نہیں، صحابہ کے راستے پر جو چلنے والا ہے، ان کی اتباع کرنے والا، اللہ نے ان کے لیے بھی یہی اعلان فرما دیا۔ اور اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چلتے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام، یعنی قرب قیامت میں معیار وہی ہے، جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے کامیاب وہی ہے، جنتی وہی ہے جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، ایک تو اصطلاحی تابعی ہے، ایک تو اصطلاحی تابعی ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر شخص وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو صحابہ کرام کے راستے پر چلے۔ تو اللہ نے ایسی جلیل القدر ہستیاں، اور ان کے بارے میں اگر کوئی شخص زبان کھولے، اس کی زبان میں تو کیڑے پڑ جانے چاہیے، زبان کھولنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور دیکھنا میرے صحابی کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا، کوئی برا بھلا نہ کہنا کسی صحابی کو۔ صحابہ کے آپس کے مرتبے ہیں، کچھ صحابہ ہیں جو بلند مرتبہ، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں، جن کو آج اہل بیت کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کی شان الگ ہے، جو حسن اور حسین کی شان ہے، سبحان اللہ، جو حسنین کریمین کی شان ہے، ان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جو شان اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بنا دی، وہ تو قیامت تک اس کی ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی دعا نہ کریں۔ آپس میں مقام و مرتبہ ہے، لیکن متفق علیہ بات ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سے اگر کیٹیگرائزیشن کی جائے تو جو مقام و مرتبہ صدیق کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، لہذا سارے صحابہ کرام اہم ہیں، جو اعلیٰ صحابی ہے وہ تو اعلیٰ ہے، ادنا ترین صحابی ہو، اس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، حالت ایمان میں فوت ہوا ہو، اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ برا بھلا کہنا تو اور بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو رہی ہو نا تو اپنی زبان بند رکھا کرو، برا بھلا کہنا تو دور کی، اس بحث میں نہ پڑو۔ اذا ذکر صحابی، جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بحث کر رہا ہو فَأَمْسِكُوا، زبان بند رکھو،
اذا ذکرت النجوم، کوئی اگر ستاروں کی باتیں کر رہا ہو، علم نجوم کی باتیں کر رہا ہو، فَأَمْسِكُوا، اپنی زبان بند رکھو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ، کوئی تقدیر پہ بحث کر رہا ہو، فَأَمْسِكُوا، تو اپنی زبان بند رکھو۔ گویا جیسے مسئلہ تقدیر میں بحث ہو رہی ہو تو اس میں حصہ نہیں لینا بلکہ زبان بند رکھنی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اپنی زبان بند رکھو۔ اور رہ گئی بات برا بھلا کہنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، دیکھنا کبھی میرے صحابی کے بارے میں برا بھلا نہ کہنا، کبھی ایسی زبان نہ کھولنا، اس لیے کہ اگر ایسی زبان کھل گئی اللہ اکبر تو کیا ہوگا وہ میں اگلی حدیث عرض کرتا ہوں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا کہ تم ہوتے کون ہو زبان کھولنے والے، اپنی اوقات تو چیک کرو، تم ہو کیا چیز، تمہارے پلے کیا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، تم بڑے نیک بنے پھرتے ہو نا، بڑا تمہارا سوشل میڈیا چلتا ہے، تمہاری بڑی فالوئنگ ہے، لوگ تمہیں بڑا پسند کرتے ہیں، تمہاری تقریر بڑی چلتی ہے، تمہارے نوافل ہوں گے، تمہارے صدقہ خیرات ہوں گے، تمہارے روزے ہوں گے، تم نے کوئی نیکی 4 دن کی ہوگی، 4 دن 5 وقت نماز پڑھ کے بندہ کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتا کہ جیسے میرے جیسا تو نیک ہے ہی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صدقہ خیرات کر دے، اللہ اکبر، سونا ہو اور وہ بھی کوئی 2-4 تولے نہیں، 2-4 من بھی نہیں، 2-4 ٹن بھی نہیں، احد پہاڑ، احد پہاڑ پتہ کتنا بڑا، 6 میل اس کی لمبائی ہے، 3 میل چوڑا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، کسی صحابی نے اگر اتنا سا سونا خرچ کیا ہو، اپنی ایک بک کے برابر مد، ایک ٹوپا چھوٹا سا پیمانہ ہے مدینے کا، کسی نے اتنا سونا خرچ کیا ہے صحابی نے، یا بلکہ آدھا، اس سے بھی آدھا خرچ کیا ہے، تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کا مقام، اللہ نے ان کو مقام دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کو صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دی، انہوں نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے، چھوٹا مقام۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر کسی نے زبان کھول ہی لی، روکا تو ہے نا، حکم ہے نہ زبان کھولو، اپنی بکواس بند کرو، تو پھر بھی کوئی نہیں کرتا، لگا رہتا ہے اپنے تجزیے کرنے، اس کو میں اور آپ کیا روکیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان بند رکھو، پھر بھی کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولی اور کوئی برا بھلا کہا، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین،
اور تمام لوگوں کی سب کی لعنت ہے اس کے اوپر. اللہ. اور پھر وہ حدیث جو میں نے شروع میں عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چن لیا نبوت کے لیے، میرے ساتھیوں کو چن لیا میرے ساتھ کے لیے، میری صحابیت کے لیے ان کو چن لیا. ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا نبوت کے لیے. واختار علی اصحابا، اور میرے ساتھیوں کو بھی چن. یہ اللہ کا انتخاب ہے. سبحان اللہ. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے اللہ کا انتخاب ہے، تو صحابہ کرام صحابیت کے لیے اللہ کا انتخاب ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے؟ اور اس کے لیے قرآن بار بار کہتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. لوگوں نے بڑی بکواس کی، فلاں کو نبی ہونا چاہیے تھا، فلاں بستی کا سردار ہونا نبی ہونا چاہیے تھا. اگر کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ان دو بستیوں میں سے، مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بستی کے سردار کو نبی بنا دیا جاتا، فلاں کو نبی بنا دیا جاتا. اللہ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّهِ، رب کی رحمت تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی لگی. رب کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے. تم کون ہوتے ہو اللہ کی رحمت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ نے اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، صحابہ کرام کو صحابی بنا دیا، ان کا ساتھی بنا دیا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اللہ نے ان میں سے کچھ میرے وزراء بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے، کچھ میرے رشتہ دار بنا دیے. فَمَنْ صَبَّهُمْ، اب سن لو غور سے، ان میں سے اگر کسی نے کسی کے بارے میں برا بھلا کہا، من صبّہم، کسی نے ان کے بارے میں برا بھلا کہا کسی بھی بات کے بارے میں، بھئی ان کو اللہ نے بخش دیا، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ نے اپنی رحمت سے ان سب کی مغفرت فرما دی، تو تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر انگلی اٹھا دینا؟ فمن صبّہم، جس نے بھی ان کے بارے میں زبان کھولی، برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ دوسری حدیث عرض کر رہا، اس پر، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس اس پر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کی، کوئی زبان کھولی، کوئی بری بات کی، اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، اور سارے انسانوں کی بھی. اور پھر فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. سن لیجئے جو بات اصل ہے، اللہ اکبر. ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، صرف اس کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہی نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا اگر اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے. ولا يقبل اللہ تعالی منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا، نہ اس کا کوئی نفل نیکی قبول ہوگی، اور اس لیے کہ اس نے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، کچھ پہلے لوگ ہیں، کچھ بعد والے لوگ ہیں. جو بعد والے ہیں ان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. صحابہ کے بارے میں دعا کرتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کے اندر ان کا قول موجود ہے، وہ فرماتی ہیں امروا ان یستغفروا اصحاب النبی. ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے بارے میں بخشش کی دعا کرتے رہنا. حکم تو یہ تھا کہ ہمیشہ صحابہ کے بارے میں بخشش کی دعا کریں. فسبوہم، اتنے بدبخت ہیں کہ ان کے بارے میں زبان کھول.
اللہ اکبر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کے بارے میں زبان نہ کھولو، کوئی برا بھلا نہ کہو، کوئی بری بات نہ کہو، اس لیے کہ وقد امر اللہ تعالی، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یستغفروا لاصحاب النبی، اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے استغفار کیا جائے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ صحابہ کے لیے استغفار کیا جائے۔ اور اگلا فقرہ سنیں، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، تم چن چن کے غلطیاں لاتے ہو صحابہ کرام کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے استغفار کرنے اور بخشش کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيُقْتَلُونَ، اللہ کو پتا تھا، اللہ کے علم سے تھا کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوگی، صحابہ آپس میں لڑیں گے بھی، اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ کا شکر کریں میں اور آپ کہ ہم اس دور میں نہیں تھے جب صحابہ سے لڑ رہے تھے۔ اللہ، ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلاتے، اگر اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا نہ کر کے، اس فتنے کے دور میں ہمیں پیدا نہ کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو آج ہم اپنی زبانیں آلودہ کر کے خواہ بخواہ اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت کے مستحق نہ بنے۔ ہم اپنے قلم آلودہ کر رہے ہیں، ہم اپنے زبانیں آلودہ کر رہے ہیں۔ بھائی اپنی زبانیں بھی بند رکھو، اپنے قلم بھی بند رکھو، یہی حکم ہے اللہ کا اور یہی حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے ان کو چن لیا، اس لیے نہ کسی حسد کا شکار ہو، نہ اپنے تاریخی تجزیے کرتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا